اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور زندگی ختم ہو گئی، ایک سیکنڈ بھی گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. روتے روتے دنیا میں آئے تھے اور روتے روتے دنیا سے چلے جائیں گے. پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جائیں پھر کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے امتحان میں ایک بار ناکام ہوئے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی. یہ فکر تھی ہمارے بزرگوں کو، تو انہوں نے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کیا، تلاوت میں، عبادت میں، نیک کاموں میں. جس کام سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس کام کو ترک کر دیجئے، اللہ آپ پر حکمت کے دروازے کھول دے گا. جس کام میں فائدہ نہیں ہے چھوڑ دو اس کام. بلکہ اب جس کام میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو جن کاموں میں گناہ ہے، جہنم کی وعیدیں ہیں، عذاب الہی کی وعیدیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس میں کیسے ڈوبے رہتے ہیں. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں. موت بہت جلد آنے والی ہے. زندگی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے. امام راضی کہتے ہیں میرے استاد نے فرمایا کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا برف پگھل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جلدی سے خرید لو. ہماری زندگی بھی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے. اچھے کام کرو گے تو بھی زندگی پگھل جائے گی، برے کام کرو گے تو بھی زندگی پگھل جائے گی. گھڑی کا سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے اور ایک سیکنڈ ہمیں وہ موت سے قریب کر دیتا ہے. ایک گھنٹہ گزرتا ہے اور ہم ایک گھنٹہ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. آدھا دن گزرتا ہے ہم آدھا دن موت سے قریب ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ گزرتا ہے ایک مہینہ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی پیدا ہونے کے بعد اب اپنی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. پھر بھی ہم قہقہے لگا رہے ہیں، پھر بھی ہم ہنس رہے ہیں، پھر بھی ہم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، پارکوں میں جا کر ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اپنے حال پہ رحم کیجئے. امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. زندگی کا دن ڈھل رہا ہے، موت کی شام بہت قریب سے قریب تر ہے. اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے، زندگی کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے زمین پر ڈال دو. فرما بردار بیٹوں نے فاروق اعظم کو زمین پر لٹا دیا تو فاروق اعظم اپنے چہرے کو، اپنے گالوں کو زمین پر ملتے تھے اور رو رو کر اللہ سے کہتے تھے مولا میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے سکا. میرے مولا مجھے معاف کر دے. روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے. سوچو یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی کوششوں سے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام کو فتوحات نصیب ہوئی ہے. لیکن اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میں زندگی کے اندر کوئی کچھ نہ کر سکا، تیرے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکا. رو رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ کی کوششوں سے تو یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے رو لینے دو، مجھے آنسو بہا لینے دو، مجھے افسوس کر لینے دو گزری ہوئی زندگی پر، گزرے ہوئے وقت پر. اس لیے کہ عمر تو یہ تمنا کرتا ہے، عمر تو اس بات کا متمنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ مجھے کوئی مرتبہ دے اور نہ قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب دے، نہ وہ مجھے عذاب دے نہ میری پکڑ کرے، بلکہ وہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے. میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. آپ مجھے بتائیں اتنی عبادت کرنے والوں کی فکر یہ ہے اور ہم نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، پوری زندگی داؤ پہ لگا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی کچھ لوگ جب داخل کیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت زدہ ہوں گے، حسرت کر رہے ہوں. جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت میں مبتلا ہوں گے. بس اس حدیث کو دل پر نقش کر لیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی. کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال، خدا جانے کیا کیا کام ہے. میں کہتا ہوں سارے کاموں سے نکل کر زندگی کی طرف بڑھو، کچھ کرو، آؤ کچھ کریں.
कुछ लोग मुमकिन है मुझे कहेंगे कि यार ये कैसी पुरानी सोच के आदमी को इन लोगों ने बिठा दिया। हमारे मजहब में 3 खेलों के सिवा सारे खेलों को नाजायज कर दिया गया है, क्योंकि वक्त को जाय करना भी तो एक गुनाह है। लोग वक्त को जाय करते हैं, टाइम पास करते हैं, वक्त का जाय करना भी गुनाह है। ये दकियानुसी सोच नहीं है, ये इस्लामी फिक्र है जो लोगों को पुरानी लगती है, लेकिन है ये सच्ची बात। और ये पुरानी सोच नहीं है, ये कुरान की दी हुई सोच है। जन्नत में जाने के बाद भी कुछ लोगों को हसरत होगी। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हें क्यों हसरत है, तुम हसरत में क्यों मुब्तला हो? तो वो कहेंगे कि हमने जिंदगी का एक लम्हा जाय कर दिया था दुनिया में। तवज्जो करें, सिर्फ सोच लें, गौर कर लें, अपने दिलों पर हाथ रखकर ईमान लगती बात कह रहा हूं, जरा सोचें, जिंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड उन्होंने जाय कर दिया था, तो वो जन्नत में भी हसरत करेंगे हमने जिंदगी का लम्हा क्यों जाय किया। अगर उसमें भी अगर हम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह लेते, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते, कलेमा पढ़ लेते, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देते, या हम कोई नेकी कर लेते, तो जन्नत का यह दर्जा नहीं बल्कि इससे आला दर्जा मिलता। आप मुझे बताएं, जिन्होंने एक सेकंड खाली गुजार दिया, जाय कर दिया, वो जन्नत में दाखिल होने के बाद भी हसरत करेंगे। जिन्होंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, उनका हाल क्या होगा, उनका हसरत और यास का आलम क्या होगा। इसलिए वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। इस सुन्नी इज्तिमा में, वादी नूर के इस इज्तिमा में आज सच्चे दिल से हम सब अहद करें कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करके हम कुछ काम करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, किसी के काम आएंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारेंगे, तिलावत कुरान पढ़े करेंगे, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ेंगे, जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। वक्त को जाय मत कीजिए, मत बैठिए इधर से उधर। कुछ लोग तो मोबाइल पर इस कदर लगे होते हैं कि ग्रुप में जो आता है उसको फौरन फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे वो गलत बात ही सही हो, चाहे वो गलत बात ही हो, गलत रिवायात ही हो, किसी सुन्नी आलिम दीन की बेइज्जती उसमें की गई हो, उसमें फितनों ही की बात डाली गई हो, बस इसी में लगे हुए हैं और आग से आग लगती चली जा रही है। ऐसा मत करो, अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, नेक काम करो, अच्छे काम करो, ताकि पछताना न पड़े। अल्लाह मुझे आप सबको सही सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।